السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، سزا اور جزا جس معاشرے میں نہیں ہوگی اس میں قانون کی عملداری یقیناً ہم اس کو قائم کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں تو افضل جو سب سے کائنات میں شخصیت ہیں ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور میں ایک عورت جو کہ ایک بااثر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے چوری کا جرم سرزد ہوا، اور جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کی سفارشیں ان کے پاس آنا شروع ہو گئی، اور ان میں ایک بڑے جید صحابی کو جنہوں نے سفارش کی، اس کو کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں، اور بلکہ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت، ان 30 سالوں میں جو لا اینڈ آرڈر اور جو عدالتوں کا کام تھا، اور جو کوتوال جس کو آج ہم پولیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کا جو کام تھا، اس کو ویسٹ نے پھر اس کی نقل کی۔ عمر لاز بھی وہاں پہ پڑھائے گئے، اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی، اور آج ہم ان کے معاشروں کی مثال دیتے ہیں، اور ان کے معاشروں میں جو تمام برائیاں تھیں اس زمن میں، یعنی کہ قبل اسلام اور اسلام کے بعد بھی، جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے معاشروں میں کہ کوئی طاقتور شخص اگر جرم کرتا تھا اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا تھا، اور کمزور کو فوراً پکڑ لیا جاتا تھا، دھر لیا جاتا تھا، تو ویسٹ نے ہماری اس کو آج اڈاپٹ کر کر اپنے معاشروں کو بالکل ان کے معاشرے اس وقت، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن ہمارے معاشروں سے بہت بہتر سچویشن ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو یہاں پر کرائم کا ریٹ اس لیے بھی کچھ زیادہ ہے کہ مجرم جو ہیں، ایک قانون کی بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، دوسرا وہ قانون کو اپنے جرم کے حوالے سے ٹلٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن کا مرحلہ آتا ہے، پھر کورٹ کچہری، ہر جگہ پر جو طاقتور ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم صرف بات کریں گے انویسٹیگیشن کی کہ جب ایک جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن میں کیا کمیاں کوتاہیاں اب تک سسٹم میں موجود ہیں اور یہ کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اور اس کا جواب ہمیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال صاحب سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کے وقت کا شکریہ۔ میں صرف آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ 93-4 سے جرم کرتا آ رہا ہوں، پچھلے 8 سے 10 سال میں ریپ کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھی، لیکن اس میں ایک اور بہت الارمنگ بات ہے کہ کچھ کیس فیک ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ پیسے کا لین دین ہوتا ہے جو موقع پہ طے نہیں پاتا، اور اس کے بعد پھر وہ میڈیا میں، جب سے الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہانی کچھ اور تھی۔ جیسے یہ برطانیہ پر لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا، وہ ایک دم ہیڈ لائنز میں خبر آئی، لیکن اس کے بعد جب آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں اس کا دوسرا رخ بتایا تو وہ تو سٹوری کچھ اور تھی۔ اس کی وجہ بتائیں۔ اس کی تو بنیادی جو وجوہات ہیں وہ معاشرتی ارتقاء سے تعلق رکھتی ہیں، یا ہم اس کو معاشرتی ریگریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاید ہم جو ہمارا ایک سوشل پیراڈائم تھا، جو ہمارا ایک اخلاقی پیراڈائم تھا، اس کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں۔ ہمیں یہ کھلے دل سے اس کو کنفیشن کرنا چاہیے کہ جو آج سے 20-30 سال پہلے، کہ جب تک ہم ڈائگنوزز نہیں کریں گے وہ اس اخلاقی گراوٹ کا، اور اس کے حوالے سے لیجسلیشن نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے جو معاشرہ ہے ہمارا وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، یہ معاملات بڑھتے رہیں گے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹلی پولیس سے شاید نہیں ہے، وہ معاشرے سے ہے، فیملی سے ہے، جو وہ شخصیات ہیں جو معاشرے کو بہتر اخلاقی اقدار سکھا سکتی ہیں، ان سے ہے۔ اس کا بڑا گہرا میرے خیال میں مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے جو مناسب اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آیا اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، یہ کیا وہ معاملہ تھا؟ آپ نے تو انویسٹیگیٹ کیا سارا۔ یہ آپ مائرہ کی شاید بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جو برطانیہ پر لڑکی تھی۔ جی، اس میں ریپ ایز سچ انوالو نہیں تھا، مرڈر ہوا تھا اس کا۔ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ اس کی دوستی، انگلینڈ میں جب وہ پڑھتی تھی، یہ جو ملزم ہے یہ بھی انگلینڈ میں تھا، اس وقت سے ان دونوں کی دوستی تھی، اور آپس میں ان کا اختلافات جو تھے وہ رہے، وہاں بھی تھے، یہاں پھر یہ دبئی میں آ گئے، یہاں بھی یہ آپس میں ملتے رہے، ایکسکیوز می،
پاکستان میں بھی یہ اختلافات جو تھے وہ موجود رہے اور گاہے بگاہے ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہا. یہ جو مرڈر ہے یہ بیسیکلی انہی اختلافات کا شاخ. ٹھیک. اچھا سر، ایک پچھلے دنوں ایک لڑکی نے یعنی کہ میڈیا پہ خبر چلی کہ وزیر اعظم جو قرضہ اسکیم ہے، نوجوان کامیاب نوجوان، اس کا جھانسا دے کر اس کو بلاک کر تو ریپ کیا گیا. کیا ملزم گرفتار ہوا اور اس کی انویسٹیگیشن میں کیا چیز سامنے آئی؟ بالکل ملزم گرفتار ہوا اور وہ ہمارے پاس ہے اور اس کی تفتیش جاری ہے. ریپ کی حد تک تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میڈیکل کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ریپ ہوا ہے. اب آگے چونکہ زیر تفتیش ہے تو پھر میں اس پہ جب یہ ہم اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لیں گے اور سارے شواہد جمع کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. شارق صاحب، ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی جس طرح کہ آپ نے اپنے پہلے جواب کے شروع میں کہا کہ معاشرہ گراوٹ کا شکار ہے، اس نے ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ ہم مدرسے کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ اسکول سسٹم آنے سے پہلے وہی ہمارا پہلے سارا اسکول سسٹم تھا. لیکن جو مفتی عزیز الرحمان کی جو ویڈیو آئی وہ وائرل ہوئی، اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. اس کیس کے بارے میں بتائیں، ان کو گرفتار کہاں سے کیا گیا؟ کیونکہ ان کے پیچھے سنا پریشر کافی تھا آپ پر، ایک پوری ایک مذہبی سیکٹ پیچھے ہے، اور اس میں اب تک حقائق کیا سامنے آئے ہیں؟ جی، پریشر ایز سچ نہیں تھا، یہ مسکنسیپشن ہے. ہم نے اس کو کیس کو اہمیت دی، زیادہ اہمیت دی، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے شاکنگ تھا، ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا، چونکہ دینی مدارس جو ہیں وہ ظاہر ہے اس میں دین کی باتیں سب پڑھائی جاتی ہیں، دین کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، تو اگر وہاں پڑھانے والے اس قسم کی حرکات میں وہ انوالو ہوں گے تو معاشرہ جو ہے وہ اس کو بڑی شدت سے محسوس کرے گا اور اس پہ ریئیکٹ کرے گا. تو ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. یہ لاہور سے بھاگ گیا تھا تو ہم نے اس کو ٹیمیں ترتیب دی تھی میں نے مختلف، اس میں سے ایک ٹیم نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایف آئی آر میں نامزد تھے. اس معاملے میں نہیں نامزد تھے، وہ جو اس کا مدعی ہے اس کو تھریٹن کر رہے تھے، اس سلسلے میں وہ تھے، ان کو بھی ہم نے پکڑ لیا تھا. یہ بھی پکڑا گیا اور یہ کیس اب سالو ہو چکا ہے اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن قانون کے مطابق اس پہ ہم نے جو اپنی تفتیش تھی وہ کی اور انشاءاللہ بہت جلد عدالت کے ذریعے ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میرا اگلا سوال پھر یورن آباد میں ایک واقعہ ہوا، 8 سالہ بچی سے ریپ ہوا. اس ملزم کی گرفتاری کیسے ہوئی اور اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں؟ یہ دیکھیے کیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسکول کے اندر جو ہوا تھا اس کی آپ شاید ذکر کر رہے ہیں. اس میں جو ملزم ہے وہ گرفتار ہم نے کر لیا تھا، لاہور سے ہی، لاہور کا رہنے والا ہے اور اس کی ایج 12 سال ہے. بچی آپ کو پتہ بہت چھوٹی ہے. یہ ایک دفعہ پھر شاید ریفلیکٹ کرتا ہے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کو کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس میں میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ہوا ہے. اب باقی جو ہے چونکہ ملزم ہمارے پاس ہے، اس سے پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. معاملات زیر تفتیش ہیں اور جب یہ تفتیش ختم ہوگی تو پھر میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتا سکوں گا، لیکن جو ملزم ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. شارق صاحب، ایک یہ سارے سوالات کا ایک اینڈ میں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے پیچھے اپنے کچھ لاز ریوائز کروائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں، جس میں سزائیں بڑھائی گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جتنا تیزی سے یہ نمبر انکریز کر رہا ہے سائبر کرائم کا، وہ باقی سارے کرائمز چھپ گئے ہیں اس کے پیچھے، اور ان کے پاس شاید اتنی فورس ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیل کر سکیں. کیا آپ بھی یعنی کہ آپ صرف ایک انویسٹیگیشن آفیسر اچھے نہیں ہیں بلکہ آپ یعنی اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، آپ کی کچھ لکھنے لکھانے والی بھی آپ کی طبیعت ہے، ارباب اختیار کو اس کے معاملے میں دوبارہ غور کرنے کے لیے آپ نے کوئی درخواست کی کہ اس طرح کے معاملات دیکھیں؟ یہ 8 سال کی بچی ہے، 12 سال کا بچہ ہے. دیکھیے جی، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ قانون میں اس کی جو اس وقت جو ہمارے پاس سسٹم موجود ہے
اس میں ظاہر ہے قانون تو ایوالو کرتا ہے، جیسے جیسے سوسائٹی ایوالو کرتی ہے قانون کو بھی آپ کو اس کے مطابق تبدیل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس ایوولوشن کا ساتھ دے سکے. تو اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں سختی لانے سے زیادہ جو اس کی سرٹنٹی آف ایپلیکیشن آف لا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جو اس کو ٹرانسگریس کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا، اس کو انشور کرنا زیادہ ضروری ہے. تو قوانین میں تو میرے خیال ہے وہ چاہے وہ ریپ ہو یا مرڈر ہو یا ڈکیتی ہو، اس کے قوانین اچھے موجود ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے لاز ہیں جن کو میرے خیال ہے امینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ہمیں بنیادی طور پہ میرا جو ذاتی اس پہ ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جب کوئی فرد یا معاشرے کا رہنے والا جرم کرے تو اس سے بچ نہ پائے، پھر قانون کی گرفت سے بچ نہ پائے. اسی میں سر ایک چیز بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ سالوں سے، اور یہ زیادہ تر جو ہاؤس میڈز ہیں ان کے ساتھ، کہ جو امیر گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اینڈ جو ہے وہ صلح پہ ہوتا ہے، مدعی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جیسے 780 جیسے قانون کے بھی، جس میں اسٹیٹ براہ راست، یعنی کہ اگر مدعی ہو نہ ہو اسٹیٹ اس میں اپنا رول ادا کرتی ہے، اور اسٹیٹ اس کو، اور یہی وجہ کہ 780 جس ملزم پہ لگتی ہے، پھر جیسے وہ موٹر میں زیادتی کیس تھا عابد ملی پہ 780 آپ دیکھیں کتنا اسپیڈی ٹرائل ہوا. تو ایسے کیسز میں جن میں ان بچیوں پہ یعنی کہ زیادتی، جو گھروں میں کام کرتی ہیں زیادتی ہوتی ہے اور بعد میں ان کے والدین پیچ اپ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی تھوڑی سی ترمیم، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرم اگر جرم کرے تو پھر اس سے بچ نہ پائے، سزا سے بچ نہ پائے. بالکل ایسے ہی، یہ آپ نے بالکل درست کہا. یہ جن قوانین کی میں نے بات کی کہ جن کو شاید امینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے. یہ اب جب وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ صلح کر لیتی ہیں تو پولیس کے پاس تو کوئی آپشن بچتا نہیں ہے، اور شاید عدالتوں کے پاس بھی نہیں بچتا. تو یہ جو صلح کا ایلیمنٹ ہے یہ چونکہ بیس کرتا ہے کلاس ڈفرینس پہ، بالکل بالکل، پیسے والے لوگ اور وہ جو پیسے والے لوگ نہیں ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ صلح ہے ہی نہیں. یہ تو ایک طرح سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ انڈر ڈیورس ہے، میرا ذاتی خیال ہے. ناٹ ایز اے پولیس آفیسر اونلی بٹ ایز اے ممبر آف دس سوسائٹی آلسو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو صلح کا ایلیمنٹ ہے اس کو شاید ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی ہونی چاہیے، اور اس کو ظاہر اسٹیٹ کمپاؤنڈ نہیں کرتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ صلح نہیں کرتی. تو پھر ہم اس قانون کی جو بالادستی ہے اس کو قائم رکھیں اور ڈیٹرس بھی قائم رکھ سکیں گے ایسے کرائمز کے خلاف. شارق صاحب مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کچھ اور سوالات جو انویسٹیگیشن ونگ سے متعلق ہوں گے وہ ہم کریں گے، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال صاحب، ان سے ہم بات کر رہے تھے. شارق صاحب ایک اور چیز، میرا جانے کا اتفاق ہوا ویسٹ کے کئی ممالک میں، یو کے، امریکہ، وہاں پر ایک چیز ہے کہ کرائم ریٹ شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ وہاں پہ کرائم ہوتا ہی نہیں، کرائم وہاں پر شاید یہاں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو پہلی چیز وہاں کے پولیس اسٹیشن میں جا کے نظر آتی ہے کہ جیسے ہی وکٹم پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے، اس کو جس طرح کا پروٹوکول اور جس طرح کا رویہ ہوتا ہے، اس سے اس کا 50% جو اس کرائم کے نتیجے میں اس کے شوق اور وہ جو ٹروماٹک ایکسپیرینس وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ہم بدقسمتی سے اپنی، یعنی ہمارا 2002 میں پولیس آرڈر بھی نیا آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن ہم اس میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارے جو تفتیشی افسران، یعنی اے ایس پی اور ایس پی رینک کے افسران کا تو شاید رویہ تبدیل ہو گیا، اور یہاں پر خواتین جتنی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں یہ بھی ایک گڈ سائن تھا، لیکن نچلے ٹیئر پہ ابھی تک وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز مسنگ ہے. جی یہ ایسا ہے، اگرچہ 2002 کے بعد بہتری آئی ہے اور وہ بہتری ویزیبل بھی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو میں اور آپ چاہتے ہیں. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی انسٹیٹیوشن کا یا اس انسٹیٹیوشن کی جو سوشل ویلیوز ہیں، جو سوسائٹی کے ساتھ اپنے ربط کی وجہ سے بنی ہیں، جب ان کو چینج کرتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے. وہ وقت لگ رہا ہے، چینج آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چینج سلو ہے.
اس کی وہ سپیڈ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ شارق صاحب، میں یو اے میں 7 سال مستقل میرا قیام وہاں پہ رہا، 2 چیزیں وہاں پہ دیکھنے میں آئیں۔ ایک، انہوں نے پولیس کو بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ کر دیا، ان کی سیلریز، ان کے ویکلز، یعنی کہ وہ معاشرے کے ان کے یعنی شرطا سپاہی شرطا اس کو بولتے ہیں، یعنی اس لیول پہ بھی ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ کسی بھی انجینئر ڈاکٹر سے نہ صرف کمپیریزن کر سکتے ہیں بلکہ کمپیریٹیولی شاید بہتر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ مجھے 7 سال میں کوئی شرطا وہاں پہ رشوت لیتا نظر نہیں آیا۔ وہ قانون اگر اس نے آپ کو معاف کرنا ہے نا، سڑک پہ کوئی وائلیشن ہوگی آپ سے تو اس نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، اس نے کسی کے دباؤ میں آ کر یا پیسے سے نہیں وہ فیصلہ کرنا۔ یہی چیز وہ ایک اور جو کہ آپ سے متعلقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو امام مسجد ہے اس کی بھی سیلری ایک ڈاکٹر انجینئر کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رہن سہن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں پہ دوسری ایک آپ کو پتہ پرابلم چل رہی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ہمیں بھی آپ کے انویسٹیگیشن اور آپریشن کے جو نچلے ٹیئر کے آفیسران ملتے ہیں، اہلکار ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سیلریز میں شاید اس طرح اضافہ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ایک ڈفرنس جو بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک شخص امیر ویل آف آلدو کہ اس نے کرائم کیا ہوا ہے لیکن جب وہ آ کے بیٹھتا ہے اور جب وہ اس کی عمارت کو دیکھتا ہے تو اس سے مرعوب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود ایک معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اسٹیٹ کے پاس جو وسائل ہیں ظاہر ہے ان کی تقسیم اس نے کرنی ہے، اور وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف اداروں میں، مختلف جو جہاں جہاں اس کو ان وسائل کو دینا ہے، یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے۔ ہماری اسٹیٹ کو بھی ظاہر ہے یہی مسئلہ درپیش ہے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا پولیس میں ہیں یا دیگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ ملے کہ انہیں یہ کرپشن کا یا اس قسم کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں وہ نہ ہوں، ملوث نہ ہوں۔ اس طرف بھی آپ اگر غور کریں تو پچھلے 20-30 سال میں بہت بہتری آئی ہے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ہر سال بڑھتی ہیں، لیکن یہ اوور آل جو اکنامک سچویشن ہے میرے خیال ہے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور ریاست اور حکومت بھرپور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وسائل کی زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں تقسیم ہو سکے۔ اب ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہ اکنامکس کی طرف بات چلی جاتی ہے، ہم بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن بھی آ جائے گا جو آپ فرما رہے ہیں، اور ان ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہم بھی شاید بیہیو کرنے لگیں، اور مجھے تو اس پہ یقین ہے، میں بڑے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایسا دن ضرور آئے گا۔ شارق صاحب، ایک اور چیز کہ کچھ ایسے عادی کرمنلز، میرے آپ جیسے کئی دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ میری عمر اتنی کم ہے کہ میں جوونائل میں فال کرتا ہوں، اور بلکہ میرے ایک دوست وہ ڈی پی او رہے ایک شہر کے، اور وہ بتاتے تھے وہاں پہ ایک گینگ تھا، یہ جو ایک خاص یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے جنہیں ہم چنگڑ بولتے ہیں، ان کا بچوں کا گینگ تھا، اور 16-17 کی عمر میں آ کے وہ بچے کو ریٹائر کر دیتے تھے، وہ ڈکیتیاں کرتے تھے اور ڈیورنگ ڈکیتیاں ریپ کرتے تھے، اور وہ ان کا ریگریٹ یہ تھا کہ وہ ان کو یعنی پولیس مقابلے میں ان کو پتا تھا کورٹ سے ان کو سزا ہونی نہیں ہے، یہ جوونائل میں فال کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی مرڈرز بھی کر رکھے تھے، لیکن وہ اوپر کی ہرارکی بیچ میں آ گئی کہ نہیں، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ اب کورٹ سے تو اتنے سویئر کرائمز، یعنی آپ باپ بھائی یا اس کے شوہر کے سامنے ریپ کر رہے ہیں ڈیورنگ ڈکیتی، لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ میری ایج چونکہ کم ہے، میں 15-16 سال کا ایک لڑکا ہوں، مجھے کورٹ اس ایکسٹریم تک جائے گی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین میں بھی ترمیم ہونی چاہیے؟ یہ جو فائدہ کرمنل مائنڈڈ لوگ اٹھاتے ہیں تاکہ یہ رک سکے کہ جی عمر کم ہے اور اس کو میکسیمم پنشمنٹ تو ہونی نہیں ہے۔ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزڈ کرائم کرنے والے ہیں، جو جیسے آپ نے یہ اس گینگ کا ذکر کیا، اس طرح کے اور بھی بے شمار ہیں جن کا کام ہی جو ہے وہ کرائمز کرنا ہے، اور اس قدر یعنی ہولناک یہ کرائم ہے کہ آپ ریپ کریں کسی کے سامنے، اس کی بیٹی کا یا گھر کی خواتین کا، تو اس سے زیادہ میرے خیال ہے دل دہلانے دینے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
تو جو آرگنائز کرائم کرنے والے ہیں میرے خیال ہے ان کو جوینائل سے نکال لینا چاہیے. اس کے لیے لا میکنگ کی ضرورت ہے. اس پہ جو اس قسم کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. میرا پرسنل ووٹ تو اس کے حق میں ہے کہ جو آرگنائزڈ کرمنل ہے اس کی ایج اگر 16 سال بھی ہے تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو جو. اور جو یہ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے انڈر روف آف سپریم کورٹ کی, وہ جو اس میں میں امید رکھوں گا کہ آپ اپنے یہ ضرور سجیشن ان کو دیں گے. جو اچھا سر, ایک اور چیز, کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک عام ٹرینڈ دیکھا کہ لوگ انویسٹیگیشن کی نسبت آپریشن میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کے لوئر ٹیئرز کے افسران, میں اوپر کی بات نہیں کر رہا, ASP اینڈ SPs وہاں زیادہ رہنا چاہتے ہیں. پہلی بات, وہاں پر ایک تو اتھارٹی زیادہ ہے, آپریشن ونگ ہے. دوسری بات, ذمہ داری انویسٹیگیشن کی اتنی نہیں ہے. تیسری بات, ریسورسز بھی شاید بہتر ہیں. دیکھیے جی, اتھارٹی کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ تو جو اتھارٹی ہم ڈرائیو کرتے ہیں وہ بھی قانون سے ہے, جو آپریشن ونگ کرتا ہے وہ بھی قانون سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن ونگ اور انویسٹیگیشن ونگ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. سو ہم اتھارٹی ان سے ڈرائیو کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ کا جو کام ہے وہ بڑی ٹیکنیکل نوعیت کا ہے. کسی چھوٹے سے مقدمے میں بھی اگر پرچہ ہو جائے تو آپ نے جو اس کے لیے اسپیڈ ورک کرنا ہے, جو آپ نے ملزم کو گرفتار کرنا ہے, جو آپ نے مثل کی تکمیل کرنی ہے, یہ بہت محنت طلب کام ہے اور ٹیکنیکل کام ہے, اور اس میں فلاز رہ جانے کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے, اور پھر اس کی پوچھ بڑی سخت ہے. آپریشن میں یہ معاملات نہیں ہیں. آپ نے کورٹس کو آپ جواب دے نہیں ہے, وہ ہم نے کرنا ہے, یعنی انویسٹیگیشن نے کرنا ہے, ملزمان کو پیش کرنا ہے, پھر جیل لے کے جانا ہے, پھر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہیں, پھر ثبوتوں کو اس انداز سے مثل کے اوپر لے کے آنا ہے کہ عدالت اس کو کنوکٹ کرے. یہ سارے کام آسان نہیں ہے. یہ صرف جسمانی یا فزیکل کام نہیں, بالکل یہ ذہنی کام ہے, اور اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکلی بہت آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور مشاکی ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ کو دیکھیں نا, یہ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جرم جو ہے وہ ایک انویزیبل جگسا پزل کی طرح ہے, جس کے ایک تو پیسز جو ہیں وہ انویزیبل ہیں. آپ نے پہلے وہ انویزیبل پیسز جو ہیں وہ شناخت کرنے ہیں, ان کو سامنے لے کے آنا ہے, ان نون سے نون میں لے کے آنا ہے, پھر وہ جگسا پزل بنانی ہے, اور پھر آپ اس کیس کو ٹریس کریں گے اور اس کو فائنلائز کریں گے. تو یہ آسان کام نہیں ہے, ڈیفیکلٹ کام ہے. اسی سے شاید بچنے کے لیے, جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن اب میں آپ کے شاید علم میں ہو بھی, IG پنجاب انعام غنی صاحب نے اس کا بڑی واضح پالیسی بنا دی ہے, اسٹینڈنگ آرڈر ایشو کر دیا ہے کہ جب تک کوئی افسر 2 سال انویسٹیگیشن ونگ میں نہیں گزارے گا وہ SHO نہیں لگ سکتا, نمبر 1, اور وہ انویسٹیگیشن کا انچارج نہیں لگ سکتا. اب آپ نے یہ کرنا ہے. انہوں نے یہ اس قسم کا ماڈل ایک آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس میں 1,34,000 سے زائد کیسز التوا کا شکار ہیں. یہ میرا پہلے سوال کا ہی آپ سے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ کیا تفتیشی افسران کی کمی ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, اور وہی وجہ کہ لوگ آپریشن میں ڈیوٹی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں انویسٹیگیشن کی نسبت؟ دیکھیے جی, التوا کا لفظ آپ نے استعمال کیا, میں تو تھوڑا آپ سے ود رسپیکٹ اس سے اگری نہیں کرتا. سارے کیسز اس کا التوا کا شکار نہیں ہیں, کچھ یقیناً ہوں گے, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ ساری کی ساری پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. بہت سے کیسز میں ہمیں جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس کی رپورٹس نہیں ملتی, کیونکہ وہ پورے پنجاب کو کیٹر کرتی ہے, اور ظاہر ہے وہ بلکہ پنجاب سے باہر بھی ہمارے KP کا انہوں نے کیا ہوا, تو ان کے پاس رش آف ورک بہت زیادہ ہے. تو اس میں پھر ہمیں ظاہر ہے رپورٹس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تفتیش کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی اور اس کو چالان کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. کچھ یہ ایشوز بھی ہیں, اور ظاہر ہے کسی حد تک وہ جو کام کا پریشر ہے, 150 سے 200 پرچہ جو ہے وہ ایک آیو کر رہا ہے, تو اس میں پوری طرح کسی ایک کیس کے اوپر فوکس کرنا وہ مشکل ہے. ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے کہ پرائیورٹائز کر لیا ہے. میں ایک تو یہ بات آپ کے توسط سے, پولیس کے لیے ہر کیس اہم ہے. جہاں بھی کسی شہری کا رائٹ انفرنج ہوگا, اس کے ساتھ زیادتی ہوگی,
اس کو ایک پولیس افسر کو اسی طرح امپیکٹ کرنا چاہیے جس طرح کوئی بڑا کیس ہے یا کسی معاشرے کے کسی ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا کیس ہے جو اہم ہے اور یا جس کو جو ایک بہتر اس میں فائنینشیل پوزیشن میں ہے. ہمیں اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. پرائیورٹائز ہم تب کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کرائم کا جو امپیکٹ ہے وہ معاشرے کی جو اجتماعی سوچ ہے یا جو اس کی سینسٹیوٹی ہے اس کو امپیکٹ کر رہا ہے زیادہ, تو ہم اس پہ پھر زیادہ فوکس کرتے ہیں. جیسے یہ ماہرہ والا کیس تھا یا یہ مولوی صاحب والا کیس تھا, یہ چیز ہم ضرور دیکھتے ہیں. تو التوا کا شکار نہیں ہے, کام چل رہے ہیں اور ہم نے اس کو سپیڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم صرف اس حد تک کر سکتے ہیں جس کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے. اگر التوا باہر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس پہ پھر ہمارا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس آئیڈلی کتنے کیسز ہونے چاہیے؟ مجھے تو یہ پتا چلا کہ 300 سے زیادہ ایک کے پاس کیسز ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, 300 سے کم ہے, لیکن آئیڈیلی اگر آپ سوچیں تو اس پہ ہم کئی دفعہ بات چیت کر چکے ہیں اپنی بڑی ہائی لیول میٹنگز میں, جن کو آئی جی صاحب پنجاب نے پریزائڈ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سے 60 جو ہے 50 سے 60 وہ ایک کر سکتا ہے, دیٹ وڈ بی آئیڈیل. اور آئی جی صاحب نے, انعام رانی صاحب نے ہمیں کچھ 400 کے قریب انہوں نے تفتیشی افسران جو ہیں وہ دیے بھی ہیں. اس میں سے کافی سارے ہمیں پہنچ گئے ہیں, کچھ اور آ رہے ہیں, راستے میں ہیں, آپریشن سے ادھر آ رہے ہیں, تو اس سے فرق پڑ جائے گا. اس میں پھر ایشو یہ آ جاتا ہے کہ آپ اگر کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کرتے رہیں ساتھ ساتھ, تو اور جو مقدمات کی تقسیم ہے, یعنی جو آئیوز ہیں ان کو جو آپ تقسیم کریں تو ان کی ایبلٹی کے مطابق اور انصاف سے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کو 400 کیس دے دیے اور دوسرا آپ کا بلو آئیڈ ہے تو اس کو آپ نے 10 کیس دے دیے. اس کو میں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پرچہ ہونے کے بعد جب تفتیش کسی آئیو کے پاس جائے تو وہ ایک تو اس کی ایبلٹی کے مطابق ہو, دوسرا یہ دیکھ کے دی جائے کہ اس کے پاس آلریڈی کتنا برڈن ہے اس کے اوپر, اسے اوور برڈن نہ کیا جائے. تو اس سے کافی فرق پڑا ہے, اور انشاءاللہ فردر اب چونکہ مزید ہمارے پاس آئیوز آ رہے ہیں اور آ گئے ہیں تو اس سے اور فرق پڑ جائے گا. ایک سی آئی اے کے حوالے سے بھی سوال ہے کہ سی آئی اے کا امیج کچھ بہتر ہوا چند سالوں میں, پہلے بہت زیادہ تھا, وہ کیسے ہوا؟ لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال صاحب. شارق صاحب, آج سے 8-10 سال پہلے سی آئی اے لاہور کا امیج بہت عجیب سا تھا. وہاں پر قبضوں کے فیصلے ہوتے تھے, وہاں پر بڑی عجیب و غریب قسم کے فیصلے بیٹھ کر ہوتے تھے پنچایت کی طرح. اور سی آئی اے کا رول یعنی کہ تھا کہ شہر کی بڑی بڑی پارٹیاں سننا, فیصلے کرنے کا, اچھا آپ یہ پلاٹ, یہ میں آپ کو بالکل آپ کو بھی شاید پتا ہو, یہ 8-10 سال پہلے ایسا تھا. چند سال میں یہ ہم نے دیکھا کہ سی آئی اے میں وہ افسران بھی نہیں رہے اور سی آئی اے کا وہ امیج بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہوا. سی آئی اے کیسے اس طرح کے معاملات میں پڑی اور کس طرح اس کو اس میں سے نکالا گیا؟ دیکھیے, یہ بڑی بنیادی بات ہے. جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ اپنے قانون نے آپ کو دیا ہے. اگر آپ اس کے اندر رہیں گے اور لائن سے باہر پینٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پینٹنگ ٹھیک ہوگی. بالکل. تو قانون اور رولز کے مطابق چلنا جو ہے اسی میں آپ کی ڈپارٹمنٹ کی عزت بھی ہے اور آپ کی جو نیک نامی ہے وہ بھی اسی میں ہے. تو ہم نے یہ انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سی آئی اے کا بنیادی کام ہے, یعنی آرگنائزڈ کرائم کے خلاف لڑنا, وہ کرے. ہم یہ اس میں بڑے واضح ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ قانون کو توڑ کے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ ایک ٹھیک کام کو غلط انداز سے کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. بالکل. ایک تو ہے نا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو غلط انداز سے کریں گے اور غلط پروسیجرز اڈاپٹ کریں گے تو وہ بھی قانون کو توڑنے کے مترادف ہے. تو اس کو بھی روکنا جو تھا وہ ضروری تھا. تو میں اس بات پہ بڑی مسرت ہے مجھے کہ سی آئی اے نے بڑی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, اور جو آپ نے جو فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, ایسی کم از کم کوئی بات نہیں ہے. آپ نہیں ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز گلا کرتے نظر آتے ہیں اور وہ شاکی ہیں آپریشن ونگ کو ریسورسز
بہتر گاڑیاں پیٹرول کی مد میں مینٹیننس کی مد میں ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن انویسٹیگیشن ونگ اس میں لیک کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھی آپ مدعی کو کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی گاڑی میں لے کے چلیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو سہولتیں آپریشن ونگ کو دی ہوئی ہیں وہ انویسٹیگیشن ونگ کے پاس نہیں ہیں. تو کیا اس ضمن میں بھی آئی جی صاحب سے اور اوپر آپ کی بات ہوئی؟ جی بالکل, آئی جی صاحب ان ساری باتوں سے آگاہ ہیں. اس میں تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی ہے. دیکھیے آپریشنز کا کام جو ہے وہ پیٹرولنگ ہے, وہ پریونشن ہے. ان کو گاڑیوں کی زیادہ ضرورت ہے, ظاہر ہے چونکہ ان کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں تو اس کی مد میں فیول کی مد میں زیادہ ان کو فنڈ ملتے ہیں. اب میں تو آپ کو ابھی اپنے ٹینیور کی بات بتا رہا ہوں. 7-8 مہینے میں آئی جی صاحب نے 40 نئی گاڑیاں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن ونگ کو دیں اور ہم نے وہ تھانوں میں تقسیم کر دیں, اور مزید گاڑیاں بھی انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے گزارش کی کہ آئی اوز بھی انہوں نے کچھ 400 کے قریب ہمیں دیے ہیں. تو آئی جی صاحب تو اس فلی فوکسڈ آن دا انویسٹیگیشن ونگ, اور جو بھی سی سی پی او صاحب بھی جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں اور وہ ہمیں ملتی ہے, وہ دینے کو تیار. اب ایک اور بات آپ اسی حوالے سے 5 کروڑ 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم نے کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں اپنے آئیوز میں تقسیم کیا ہے. ابھی 5 کروڑ 30 لاکھ. تو یہ جو اس ڈپارٹمنٹ سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے, حکومت ہمیں دے رہی ہے. اور ظاہر ہے اس بجٹ میں یہ جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن یہ زیادہ ہو جائے گی تو زیادہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اور وہ ہم آئی اوز کو دیں گے. یہ جو عادت بد ہے کہ مدعیوں سے پیسے مانگنا کہ جی ہم نے ریٹ کرنا ہے, گاڑی کے پیسے دو فیول, یہ بالکل غلط ہے اور یہ کسی مدعی کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں, اس طرح کی بات ہو اور تفتیشی آپ سے کسی بھی سلسلے میں پیسے مانگے تو آپ ایس پی سے بات کریں, آپ میرے دفتر میں تشریف لے آئیں اور آپ دیکھیے کہ کتنی سوئفٹ اور مؤثر کارروائی ہوگی. یہی ہے. اچھا سر, مجھے آپ کے ایک کولیگ نے آف دی ریکارڈ سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی ڈی آئی جی تھے, تو کووڈ جب شروع ہوئے 3-4 ماہ ہو چکے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں آپ سپیس دیں, بریتھنگ سپیس دیں, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. اس وجہ سے بھی ڈکیتی, موبائل کے چھیننے, پرس سنیچنگ کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لاہور میں 1 ارب سے زائد کا مالیت سامان, گاڑیاں وغیرہ لوٹی گئیں. کتنا ریکوری ہو چکی ہے اور کتنی کی ہم امید رکھیں ریکوری؟ دیکھیے ریکوری اس میں 2 ایشوز ہیں. ریکوری اگر ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اربوں میں مال گیا ہے تو اربوں میں واپس بھی آیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی جرم کے ہو جانے کے بعد جس میں پراپرٹی انوالو ہو, جس میں ریکوری کرنا ہو, یہ تب ہوگا جب آپ ملزمان کو گرفتار کریں گے, ان کا ریمانڈ لیں گے اور وہ ان سے ریکور کریں گے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. تو جو اربوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ گئے ہیں, ان کے واپس آنے میں کچھ وقت لگے گا, وہ وقت لگ رہا ہے, اور گریجولی وہ جو ان جرائم کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے وہ ہم ریکور کر رہے ہیں. ریکوری کا ریٹ لاہور جیسے شہر میں الحمدللہ بہت بہتر ہے اور مزید بہتر ہو رہا ہے, اور اس میں سی آئی اے کا بھی کافی سارا رول ہے. انہوں نے کافی ریکوریز کی ہیں پچھلے, میں اپنے ہی ٹینیور کی بات کر رہا ہوں, تو اربوں کی ریکوری صرف سی آئی اے نے کی ہے. شارق صاحب, اس میں ایک اور سوال, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا سی آئی اے کا پہلے سسٹم ہی اور تھا, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اس کو مزید بدلیں. پہلے سی آئی اے میں چند سال پہلے تک ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی 50-50. مثلا آپ کی کوئی واردات ہوئی ہے, آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے, تو وہ مدعی سے یہ ڈیل کرتے تھے. کیا اس شکایت کا ازالہ کر دیا گیا کہ یہ جو شکایت ہے شہریوں کی کہ جو مسروقہ مال برآمد ہوتا ہے وہ پورا نہیں دیا جاتا, اور اگر کسی شہری کو اس ضمن میں کوئی شکایت ہو تو کون سا فارم ہے جس پہ وہ جا کے اپنی شکایت؟ اگر کہیں کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں 50-50 لکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پہلے سی آئی اے میں ہوتا تھا. اگر نہیں لکھا اور یہ کہیں ہوا
تو پھر اس کے لیے قانون موجود ہے، رولز موجود ہیں، اور پھر جو یہ کرے گا وہ اپنا انجام بھی دیکھ لے گا. اور وہ سائل آپ کے پاس متعلقہ افسران کے پاس؟ میرے دروازے کھلے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں، ایس پیز کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن یہ چیز میرے نوٹس میں نہیں ہے. اس قسم کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو مہربانی کر کے تشریف لائیں، ہم فوری ایکشن لیں گے. شارق صاحب، ایک اور چیز، جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہوتی ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہمیں تھانوں میں نکارہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مدعیوں تک رابطہ کرنے میں ٹائم درکار ہے، اور آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر بہت زیادہ آکوپائی ہے. وہ بیچارہ آدھا دن کورٹ میں گزارتا ہے، آدھا دن ریڈ کرنے میں گزارتا ہے، تفتیش کرنے میں گزارتا ہے. ان کی یعنی کہ حالت خراب ہو رہی ہے. تو کیا اس کے ضمن میں بھی کوئی ایسی بات کہ یعنی وہ جو حقدار ہے اس تک پہنچ جائے، بس وہاں پہ جو کھڑی ہیں؟ بہت پرٹنٹ آپ کا کوشچن ہے. اس پہ 3 دفعہ میں نے اپنے انیشیٹو سے اور آپریشن ونگز کے ساتھ مل کر ہم نے 84 تھانوں میں یہ اپنی ٹیمز بھجوائیں، اور اس میں جو موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی تھیں جو 550 میں پولیس نے قبضے میں لیں یا جن کو کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور باقاعدہ ان کو ان لوگوں کے حوالے کیا گیا. یہی میرے آفس میں ہی ایک بہت بڑی تقریب ہوئی تھی چند ماہ پیشتر، اس میں یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ ہم اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں 2-3 دفعہ، اور دوبارہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جن موٹر سائیکلز کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کا ڈسپوزل قانون کے مطابق ہو جائے، وہ وہاں اسکریپ نہ بنے. اچھا سر، ایک اور چیز، بعض اوقات ایک فوٹیج ہم ٹی وی چینلز پہ ہی چلاتے ہیں کہ وہ رکشہ میں لے کے جا رہا ہے عدالت میں پیش کرنے کے لیے، آلدو کہ وہ ملزم یعنی کہ زیادہ سویئر اس کا جرم نہیں ہوتا، عام کوئی جرم میں. اس وقت جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو رکشہ میں یا بائک پہ بٹھا کے کیوں لا رہے ہیں، وہی رونا روتے ہیں جو میں نے گاڑیوں کا آپ سے. تو کیا ان کے پاس واقعی ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے، یا یہ وہ کیوں اس طرح کی فوٹیجز بنتی ہیں کورٹ کچہری میں پیش ہوتے ہوئے؟ دیکھیے، یہ بالکل نامناسب اور انپروپریٹ اور شاید اللیگل ہے کہ آپ رکشوں میں لوگوں کو لے کے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کی عزت نفس مجروح کرنے کا اختیار آ گیا ہے. بالکل. اور جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کسی بہت سیریس کرائم میں انوالو نہیں ہوتے. تو گاڑیاں سرکار نے دے رکھی ہیں. اب چونکہ پریشر زیادہ ہے، سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہتر حل جو ہے وہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم پرائیویٹ گاڑی یوز ہی نہیں کر سکتے، ہمیں بہرحال سرکاری گاڑی میں ان کو لے کے جانا چاہیے. اور اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو اس کی ہم نے روک تھام کی بھی ہے، اور مزید اس کو روکیں گے انشاءاللہ. شارق صاحب، آپ ان چند پولیس افسران میں سے ہیں جن سے میں ملا جنہوں نے پولیس سروس جوائن کرنے کے بعد بھی کتاب کو نہیں چھوڑا. ابھی تک مجھے آپ سے کئی بار بیٹھ کر بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے انویسٹیگیشن ونگ کا جو ایک اوور آل ان کا رویہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو کچھ ایسی کانفرنسز یا اس کو کچھ ٹریننگ کورسز کروانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جیسے آپ کے اے ایس پی لیول پہ خواتین افسران کے آنے سے ایک سافٹ آپ کا فیس بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا، لاہور پولیس کا وہ خوفناک جو تھا اس میں اب تھوڑی سی کمی آنی شروع ہوئی. تو انویسٹیگیشن ونگ میں بھی خواتین افسران ایک تو اوپر کی ٹیئر پہ اور نیچے کی ٹیئر پہ بھی، کہ خصوصاً جو ریپ کیسز ہیں اس میں وہ بڑا بچیوں کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد کو اس طرح شاید کنوینئنٹلی یا یعنی وہ ایز نہیں ہوتا. تو کیا اس کی طرف بھی آپ کوشش بالکل؟ اس میں ہمارے پاس ایک جینڈر سیل ہے اویلیبل، وہ خواتین پر مشتمل ہے. تو ریپ کیسز یا جن میں خواتین انوالو ہوں وہ تمام کے تمام کیسز انہی کے پاس جاتے ہیں. سو بیسیکلی خواتین ہی کر رہی ہیں اس کو. اور کیا ان کا بھی یعنی کہ جس طرح آپ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کچھ بڑے ان کا نام ہے انویسٹیگیشن میں، کیا ان کا بھی اسی پائے میں وہ پہنچ چکے ہیں انویسٹیگیشن؟ دیکھیے، اب وہ چونکہ اسپیشلائزڈ کام کرتی ہیں اس لیے میں روز ایسے کیس سنتا ہوں. مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ میں ان کے کام سے مطمئن ہوں. انہوں نے اچھا کام کر رہی ہیں اور گین کر رہی ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. ان کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے اس قسم کے افینسز کو ڈیل کرنے میں، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اچھا انیشیٹو ہے. اس قسم کے کیسز جس میں خواتین انوالو ہیں ریپ کے حوالے سے یا کسی اور
حوالے سے اس کو انویسٹیگیشن ونگ کی خواتین ہی ہینڈل کرتی ہیں. اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی سپورٹ کی تو پھر ہم ایس پیز کو کہتے ہیں کہ یا میل کو ریڈ کرنا ہے یا کوئی جیسی بات ہو تو اس میں, ادروائز خواتین کو خواتین ہی ہینڈل کری. اور ٹریننگ کورسز کے حوالے سے کوئی ان کا, تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. کیپیسٹی بلڈنگ کی تو دیکھیے کسی بھی محکمے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم ضرورت پڑتی ہے اس کی, تو وہ پیریوڈک ٹریننگ جو ہے جس کو آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں آپ, وہ اس کی بڑی ضرورت ہے. وہ کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے آپ کو, اور جو نئے ہونے والے آپ کے جو کام ہے اس کے حوالے سے جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں دنیا میں, جیسے فورینزکس ہے ہمارے کیس میں, اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینے کی بڑی ضرورت ہے. وہ ہم کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ اس میں ایشو آ رہا ہے کہ ٹائم آئی اس کے پاس کم ہے, تو میں تو بہت لمبے کورسز وہ کر کے نہیں ان کو کروا سکتا. میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ ان کی اتوار جو ہے اس کو بھی کام کے حوالے کر دوں اور ان سے کہوں کہ آپ یہ کریں. تو یہ ہم کر رہے ہیں. شارٹ کورسز ہیں, وہ میں نے بیسیکلی اس طرح کیا کہ جو پنجاب پروسیکیوشن سروس ہے تو اس کو ہم چالان اپنا بھجواتے ہیں تو وہ ان پہ بعض دفعہ اعتراض لگاتے ہیں کہ یہ چیز کم ہے, اس کو ٹھیک کریں. ہم نے وہ تمام جو ان کے آبجیکشنز تھے ان کو ایک جگہ جمع کر لیا, اور جمع کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ کون سے جو آبجیکشنز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں, سپوز کریں 1 سال میں. وہ نکالنے کے بعد ہم نے پھر ایک شارٹ جو کورسز تھے ان کو ہم نے ڈیزائن کیا, اور وہ ہم ابھی شروع ہونے والے ہیں, کروائیں گے. ہم نے ایڈیشنل حاجی صاحب اپنے ٹریننگ سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے, اور جتنا بھی ٹائم اویلیبل ہے ہمارے پاس, چاہے وہ اتوار کو ہو یا کسی اور دن ہو, تو ہم شارٹ کورسز جو ہیں چاہیں گے کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے شروع. شارق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سے مل کر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن لاہور پولیس آپ سے اس طرح ہی فائدہ اٹھائیں گے جیسے آپ اپنی پریویس پوسٹنگ میں وہاں پہ اپنا حصہ ڈالتے آئے ہیں. ناظرین, ہم جب بات پولیس کی کرتے ہیں اور ہر چیز ہم تھرو کرتے ہیں پولیس کی طرف, تو ہمیں وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرتی ہمارے رویے کیا ہیں. کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اگر یہ معاشرہ جس میں سب چلتا ہے اسی طرح چلتا رہا تو شاید پھر یہ معاشرہ ہی نہ چل پائے گا. اپنے ہوسٹ یاسر کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.